الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على الخلق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اساتذہ اکرام اور مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، آج کا دن ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ ہمارے ان نونہالوں نے اللہ تبارک و تعالی کی مقدس کتاب کلام پاک کو مکمل کیا. اگر مسلمان کے لیے کوئی چیز باعث مسرت اور باعث خوشی ہے تو وہ یہی ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، کیونکہ قرآن یہ عظیم الشان کتاب ہے اور اتنی بڑی کتاب ہے کہ جس کی مثال اور جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا کے انسان قاصر ہی نہیں بلکہ عاجز اور ہمیشہ کے لیے قرآن کا چیلنج اور دعویٰ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب لوگوں نے قرآن کریم کے اوپر اعتراض کیا اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا کہ یہ قرآن کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ آپ اپنی طرف سے بناتے ہو اور ہمیں سنا دیتے ہو، تو اللہ پاک نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے نبی جی، یہ لوگ آپ سے یوں کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے عربی کے جملے بناتے ہیں اور ہمیں پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں اور پھر یوں کہتے ہو کہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا کلام ہے. تو آپ ان سے یوں کہیے کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور تم بھی انسان ہو، تم بھی عربی داں ہو، میں بھی عربی داں ہوں، بلکہ تم تو پڑھے لکھے ہو، میں نے تو کسی سے پڑھنا لکھنا بھی نہیں سیکھا. اور عرب کے اللہ پاک نے عربوں کو کیسا ذہن عطا فرمایا تھا، کیسی جو ہے عربی کے اندر مہارت عطا فرمائی تھی کہ ان کو اپنے خاندان کا ہی نہیں بلکہ اپنے جانوروں کے نسل کا اور خاندانوں کے نام اور نسب نامے یاد تھے. اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے ان سے کہا کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر کے اس جیسا قرآن بنانا چاہیں تو اللہ قرآن نے فرمایا لا یأتون بمثلی، کہ اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتے، نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے کتنی ہی معاون اور مددگار بن جائیں. کیونکہ قرآن تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اللہ کا کلام ہے، اور پورا قرآن تو کیا لا کر کے دکھاتے، پورا قرآن تو کیا بناتے. اللہ نے تو ایک سورت کے لیے کہا کہ تم ایک سورت ہی لا کر کے دکھا دو اس قرآن جیسی، تو ہم مان جائیں گے کہ صاحب یہ ہمارا قرآن نہیں ہے اور یہ ہمارا فرمان نہیں ہے، یہ نبی تمہاری اپنی طرف سے بنا کر تمہیں سناتے ہیں. تم سارے کے سارے مل کر کے ایک سورت لا کر کے دکھا دو، ایک سورت بنا کر کے دکھا دو. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ قرآن جیسی سورت بنا کر کے دکھا دے. پھر سورت سے بھی اللہ پاک نے کم کا مطالبہ کیا، ایک آیت کا اللہ نے مطالبہ کیا.
بآیتم، ایک آیت، صرف ایک آیت کا، اور کوئی قرآن کی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکا بنا کر، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتارا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے خود نے لی. حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لی ہے. نہ اللہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دی اور نہ امت کو دی. اب اللہ حفاظت کے لیے، جیسے کوئی بادشاہ ہوتا ہے، وہ اپنی سلطنت کی اور اپنی حکومت کی اور اپنی خاص چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اور اس کی نگرانی اور اس کی حفاظت کا کام کس سے لیتا ہے کہ وہ جماعتیں بناتا ہے، ان کے ذریعے سے وہ اپنی سلطنت کی حفاظت کرواتا ہے. اللہ نے ذمہ داری خود نے لی اور اللہ تبارک و تعالی پھر جس سے چاہ رہا ہے حفاظت فرما رہا ہے. اللہ نے قرآن کے الفاظ کی اور قرآن کے مخارج کی اور قرآن کے حرفوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے قراء کرام کی جماعت کو کھڑا کر دیا، قاریوں کی جماعت کو اللہ نے کھڑا کیا. قرآن کے معانی کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے علماء ربانیین کو کھڑا فرمایا اور علماء حق نے قرآن کے معانی کی اور اس کے اسرار کی حفاظت فرمائی. اللہ پاک نے ان کو ذریعہ بنایا. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وہ بچے چھوٹے چھوٹے جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، جو اپنی حفاظت کرنے میں وہ اپنے ماں باپ کے، اپنے بڑوں کے محتاج ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی اس مقدس کتاب کی حفاظت اللہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے کرواتا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو آدمی اس طریقے سے یاد کر لے کہ از اول پڑھنا شروع کرے اور آخر تک اس طریقے سے پڑھتا چلا جائے کہ ایک حرف کی کمی بیشی اور ایک غلطی بھی اس کے اندر نہ آئے. لیکن قرآن کا یہ معجزہ ہے اور قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ کوئی بڑا نہیں، کوئی جوان نہیں، بلکہ ایک معصوم سا بچہ جس کی عمر 10 سال، 15 سال، 14 سال، 13 سال کی ہے، جب وہ قرآن کو حفظ کر لیتا ہے اور قرآن کو یاد کر لیتا ہے تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن اس کے سینے کے اندر اس طریقے سے اترتا ہے کہ ایک بیٹھک کے اندر سارا قرآن پڑھ دیتا ہے. اللہ پاک اپنے پاک کلام کی حفاظت اس طریقے سے فرماتے ہیں کیونکہ اللہ قرآن میں فرما رہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے ہی اس نصیحت نامے یعنی قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ ہم حفاظت کریں گے تو کوئی مائی کا لال دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا جو قرآن کے اندر ہیرا پھیری یا قرآن کے الفاظ میں یا قرآن کی جو ہے زبر زیر اور پیش کے اندر ہیرا پھیری کر کے دکھا دے. آئے دنیا کے اندر بڑے بڑے سورما جنہوں نے قرآن کی آیتوں کا انکار کیا اور قرآن کی آیتوں کو قرآن میں سے قرآن کی چند آیتوں کو نکالنا چاہا. کسی نے 21 کو اور کسی نے 23 آیتوں کو اور کسی نے 25 آیتوں کا قرآن کی انکار کیا. لیکن قرآن کی آیتوں کو نکالنے والے اور قرآن کو ناپید کرنے والے اور قرآن کو دنیا سے مٹانے والے وہ اللہ کی قسم خود دنیا سے مٹ کر چلے گئے. لیکن قرآن آج تک جس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 1400 سال 1450 سال پہلے اترا تھا، من وعن لفظ بلفظ زندہ اور جاوید ہے اور ہمیشہ جب تک اللہ چاہے گا رہے گا. کوئی قرآن کے اندر ایک حرف کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. یہود کے ایک بہت بڑے عالم جن کے پاس نصارہ کا تورات کا بھی علم تھا اور انجیل کا بھی علم تھا، انہوں نے یہ چاہا کہ دیکھو مسلمان یہ کہتے ہیں اور علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو کتاب ہے وہ محفوظ کتاب ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا اور کوئی چاہ کر کے بھی نہیں کر سکتا، اس کو آزمایا جائے. بہرحال اس نے کیا کیا، وہ جو تورات کا عالم تھا اس نے تورات کے چند ورقے لکھے اور ان کو جو دوسرے تورات کے علماء تھے ان پر پیش کیا.
اس طریقے سے کیا کہ ایک لفظ ہوتا ہے اس کے معنی کئی ہوتے ہیں، تو ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، یا ایک معنی پر چند معنی پر مشتمل کئی الفاظ ہوتے ہیں، تو جو لفظ اصل تھا اس لفظ کو وہاں سے ہٹا کر کے دوسرا لفظ جس کے معنی وہی تھے اس لفظ کو اس کے اندر جوڑ دیا، جو اصل لفظ تھا اس کو وہاں سے نکال دیا، معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، صرف لفظوں کے اندر تبدیلی آئی کہ جو اصل لفظ تھا کتاب کا اس کو وہاں سے نکالا اور جو اس سے ملتا جلتا جو لفظ تھا وہ اس کے اندر داخل کر دیا، کئی جگہ پر ایسا کیا۔ پھر جب مکمل ہو گئی وہ تو اس نے علماء کے اوپر پیش کیا اور کہا کہ دیکھو اس کو پڑھو، اس کے اندر کوئی کمی بیشی، اس کو پڑھاؤ، اس کی جو ہے وہ اس کو دوسروں کو سکھاؤ۔ تو کئی علماء نے اس کو دیکھا اور اس کو پڑھایا اور کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ جو اس کے اصل الفاظ تھے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ پھر یہی معاملہ اس نے جو ہے انجیل کے اندر، بائبل کے اندر یہی معاملہ اس نے کیا، حتیٰ کہ کئی علماء کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن اس کے اندر کسی نے کوئی کمی نہیں نکالی اور کسی نے اس کو متنبع نہیں کیا۔ پھر اس نے اسی کی طریقے سے یہی معاملہ قرآن کے ساتھ کرنا چاہا اور قرآن کے چند پاروں کو لکھ کر کے صرف ایک حافظ کے پاس گیا جو قرآن کا حافظ تھا اور اس سے جا کر کے کہا دیکھو یہ قرآن میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، قرآن کے چند پارے ہیں، آپ اس کو پڑھیے تاکہ مجھے ثواب ملے اور اس کو دوسروں کو پڑھائیے۔ تو وہ حافظ صاحب نے اس کو لے کر کے قبول کر لیا اور جب انہوں نے پڑھا تو دوسرے دن وہ حافظ صاحب اس کے دروازے کے اوپر دستک دی جا کر کے اور یوں کہا کہ یہ کس نے لکھا ہے؟ کہ یہ حضرت یہ تو میں نے خود نے لکھا ہے۔ کہ تم نے لکھا ہے؟ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن کو جو ہے کس طریقے سے لکھنا چاہیے تھا اور قرآن کے الفاظ کو تم نے بدل دیا، قرآن کے اندر جو ہے جو اصل لفظ تھا اس کو اپنی جگہ سے ہٹا کر تم نے اس کی جگہ دوسرے لفظ تبدیل کر دیے۔ تو اس کو اس بات کا اقرار کرنا پڑا کہ قرآن کو جو ہے کوئی بھی ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ایسی مقدس کتاب ہے، یہ خوش نصیبی ہے ہمارے لیے اور بلکہ صرف ہمارے لیے ہی نہیں ہمارے خاندانوں کے لیے کہ آج الحمدللہ ان بچوں نے قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کو حفظ کیا، مکمل کیا، بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ میدان محشر کے اندر جیسا بھی مولانا نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی یہ حافظ قرآن کی تلاوت کرے گا، دنیا میں بھی پڑھتا گیا اور آخرت میں بھی اللہ اس سے قرآن کو پڑھوائے گا اور اس سے کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی۔ چنانچہ یہ حافظ پڑھتا رہے گا، جنت کے درجوں پر چڑھتا رہے گا اور قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، یہ حافظ قرآن، قرآن کی 6666 حافظ قرآن کی 6666 آیتیں پڑھے گا اور جنت کے 6666 درجوں پر پہنچ جائے گا۔ اتنا بڑا مقام ہے میرے بزرگوں اور دوستوں اس قرآن کریم کا، اور ماں باپ کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے، رشتہ داروں کے لیے کہ اس حافظ کی برکت سے اللہ پاک ایسے 10 آدمیوں کو جنت نصیب فرمائے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ میدان محشر کے اندر جن لوگوں پر جہنم کو اللہ نے واجب کر دیا ہوگا اور جن کا جہنم میں جانا ضروری ہو گیا ہوگا، اللہ پاک اس حافظ قرآن کی برکت سے ان 10 آدمیوں کو اور 10 افراد کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما کر جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا، صرف ایک حافظ قرآن کی برکت سے، ایک حافظ قرآن کی برکت سے، جس کے گھر میں کئی حافظ ہوں اور جن کے خاندانوں میں حافظوں کی لائن لگی ہوئی ہو، ان خاندان والوں کے کیا ان کی میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں برکتوں کا اور ان کی کامیابیوں کا کیا کہا جائے۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں، دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ پاک عزت نصیب فرماتا ہے اور جو ہے سربلندیاں سرخرویاں اللہ پاک ان قرآن کے پڑھنے والوں کو اور ان کے سکھانے والوں کو اللہ پاک عزت عطا فرماتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کسی قبرستان پر سے گزرے اور اس قبرستان میں ایک بوڑھی عورت کو عذاب قبر ہو رہا تھا، قبر کے عذاب کے اندر مبتلا تھی۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توبہ استغفار کیا اور وہاں سے چل دیے. چند دنوں کے بعد دوبارہ اسی قبرستان پر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس بوڑھی عورت کو عذاب ہو رہا تھا اس کا عذاب قبر اٹھا لیا گیا، اور اس کی قبر کو جو جہنم کا گھڑا بنی ہوئی تھی جنت کا باغ بنا دیا گیا. اس کی قبر میں جنت کے بچھونے اور جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، جنت کے بچھونے بچھے ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، مرنے کے بعد تو آدمی کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا، یہ تو مر چکی ہے اور یہ تو عذاب قبر میں مبتلا تھی، آخر اس کا عذاب قبر کیسے اٹھ گیا؟ اور اس کی قبر جہنم کا گھڑا بنی ہوئی تھی، یہ جنت کا باغ کیسے بن گئی؟ کیونکہ مرنے کے بعد کوئی اعمال کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہوتا ہے اور عذاب سے بچتا ہے، اور یہ تو دنیا سے آ چکی ہے، قبر کے اندر ہے، اس نے تو کوئی عمل کیا نہیں ہوگا، پھر اس کا عذاب کیسے رفع ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہاں بات تو صحیح ہے کہ مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہوتا، لیکن اس بوڑھی عورت کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، معصوم سا بچہ، جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کی ہے، بسم اللہ پڑھی ہے، خالی اللہ کا نام رحمان اور رحیم کو ذکر کیا ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابتدا کی ہے، اس کی شروعات ہوئی ہے قرآن کی. جب اس نے ہمیں رحمان کہا، رحیم کہا، تو ہماری رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی. تو وہ تو معصوم تھا، اس کی زبان معصوم، اس کا جو ہے اس کا پورا وجود معصوم تھا، کوئی گناہ اس کے اوپر تھا نہیں، اور اس نے ہمیں رحمان کہا تھا، رحیم کہا تھا، اس لیے پھر ہماری رحمت اس کی جو ہے دادی کی طرف متوجہ ہوئی، اور ہماری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس کا پوتا ہمیں رحمان اور رحیم کہے، اور زمین کے اوپر بیٹھ کر کے وہ ہمیں رحمان اور رحیم کہے، اور ہم زمین کے ایک گز اندر اس کی دادی کو عذاب قبر میں مبتلا کریں. ہم نے اسے رحمان اور رحیم کہنے کی برکت سے اور بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اس کے پوتے کی، ہم نے اس کی دادی کے اوپر سے عذاب قبر کو ہٹا دیا. یہ تو بسم اللہ کی برکت ہے. جو پورا قرآن پڑھے گا اس کی کیا برکتوں کا ٹھکانہ اور کیا ٹھکانہ ہوگا میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ان کی کامیابی کا. اس لیے ہمیں دنیا کے اعتبار سے الحمدللہ آج دیکھو یہ بچے، جیسے ابھی قاری صاحب نے عرض کیا، قاری صاحب نے فرمایا کہ یہ بچے اسکول کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ حافظ ہوئے، اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حافظ ہوئے. اتنی آسان کرنے کے باوجود بھی اگر ہم اپنے بچوں کو محروم کر دیں تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. قرآن کی تعلیم کو پہلے ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں ہم، کس طریقے سے انہوں نے حاصل کیا، کیسے قرآن کو حاصل کیا، اس کے الفاظ کو، اس کے معانی کو اور اس کے اسرار کو اور اس کی جو ہے سارے علوم کو کس مجاہدے اور قربانیوں کے ساتھ انہوں نے سیکھا اور ان کے ماں باپوں نے سکھایا. ہاں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے اماموں میں ایک امام ہے، 4 اماموں میں سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کے ایک شاگرد ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بڑے امام ہیں. ان کے والد جو تھے وہ بڑے نواب تھے اور بڑے مالدار تھے، اللہ نے بہت کچھ نوازا تھا انہیں. قرآن کی تعلیم ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ خالی ان بچوں کے لیے ہے جو ذہین نہیں ہے، کن ذہن بچے ہوں، اور جو ذہین بچے ہیں کہ ان کے لیے تو اسکول کی تعلیم ہے صرف. نہیں میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، سب سے بڑی تعلیم یہی تعلیم ہے. سب سے بڑی جو ہے ہمارے لیے باعث فخر اور باعث سعادت جو اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائی وہ قرآن کی تعلیم ہے. تو وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لائے اور یوں کہا کہ اپنا علم آپ اس کو سکھائیے میرے بچے کو، حالانکہ بڑے نواب ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت اچھا، آپ ان کو چھوڑ جائیے. وہ چھوڑ کر چلے گئے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ تم قرآن کے حافظ بھی ہو؟ تو کہنے لگے کہ نہیں جی حضرت، میں قرآن کا حافظ تو نہیں ہوں. تو ان کو واپس کر دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر کہ ہمارے یہاں تو ان کا داخلہ ہوتا ہے جو حافظ ہوتے ہیں، لہذا پہلے حافظ ہو کر کے آؤ پھر داخلہ ہوگا یہاں پر. اس مدرسے کے اندر انہی کا داخلہ ہوگا جو قرآن کے حافظ ہیں.
تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت اچھا، میں حفظ کر کے ہی انشاءاللہ آپ کے پاس آؤں گا. اور چل دیے استاد کے پاس سے. ایک ہفتے کے بعد واپس آئے. کتنے؟ صرف ایک ہفتے کے بعد واپس آئے اور سلام کیا استاد کو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے صرف سلام کرنے کی غرض سے آ گئے ہوں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پوچھا ان سے کیا بات ہے، آپ نے کام شروع کیا نہیں کرا، حفظ شروع کیا نہیں کیا؟ تو فرمانے لگے کہ جی حضرت شروع ہی نہیں کیا، بلکہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کر کے آ رہا ہوں، مکمل کر کے آ رہا ہوں. تو یہ شوق تھا میرے بھائیوں. بلکہ اس سے بھی کم کی مثال ہے کہ 3 دن میں لوگوں نے قرآن کریم کو مکمل کر لیا. اور ایک مہینے کے اندر مولانا قاسم صاحب نانوتوی، مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے جو بانی ہیں اور بنیاد ہیں، حج کے سفر پہ جا رہے تھے. پہلے حج کا سفر جو ہے وہ رمضان سے پہلے شروع ہو جاتا تھا، تو جہاز سے سفر ہوتا تھا. تو بڑے علماء اور بھی علماء تھے، علماء کی پوری جماعت تھی سفر حج کے اندر ساتھ میں، لیکن حافظ کوئی نہیں تھا ان کے اندر سے. رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا جہاز کے اندر ہی. اب مشورہ ہوا کیا کیا جائے، تراویح کیسے پڑھی جائے. تو علماء نے جو ساتھ میں تھے انہوں نے یہ رائے دی کہ جی حضرت حافظ تو کوئی ہے نہیں، لہذا اپن کیوں نہ الحمدللہ سے جو ہے وہ تراویح پڑھ لی جائے. تو ان کا نہیں ہے. مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ علماء کی جماعت ہو، رمضان کا مہینہ، اور ہم الحمدللہ سے جو ہے وہ تراویح پڑھیں. تراویح تو پورے قرآن کی ہی ہوگی انشاءاللہ. اور وہ کیا کرتے تھے کہ صبح سے لے کر شام تک ایک پارہ یاد کرتے تھے اور اس کو قرآن کریم کے اندر جو ہے تراویح کے اندر سنا دیا کرتے تھے. رمضان کا چاند شروع ہوا، قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا، اور عید کا چاند دکھنے سے پہلے پورا قرآن تراویح کے اندر سنا دیا. یہ مثالیں ہیں. اس سے کم کی مثالیں بھی ہیں کہ 3 دن میں اور جو ہے 27 دن میں 2 بچیاں تھیں. دونوں بچیوں کی زندگی میں جو ہے پہلے تو بے دینی تھی اور جو ہے اسکول اور کالج کا ماحول تھا، لیکن جب دین آیا ماں باپ کی زندگی میں تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں بچیوں کو بھی فکر آئی. تو جب وہ اسکول کی تعلیم سے اور کالج کی تعلیم سے فارغ ہوئی تو بڑی جو بچی تھی وہ روزانہ جو ہے کمرہ بند کر لیا کرتی تھی اور کمرے کو بند کر کے وہ کئی گھنٹوں کے بعد کمرے سے نکلا کرتی تھی. جب 28 راتیں گزر گئیں اور جو ہے تو ان کے ماں باپ کو شک ہونے لگا کہ اتنی دیر تک یہ کمرے میں کیا کرتی ہے. باپ نے پوچھا بیٹا تم اتنی دیر تک کمرے کے اندر بند رہتی ہو اور تم جو ہے اندر کیا کرتی رہتی ہو؟ روزانہ ہم دیکھتے ہیں تم کمرے کے اندر جاتی ہو اور کئی گھنٹے کمرے کے اندر تنہائی کے اندر گزارتی ہو، کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ابا جان میں نے اصل میں یہ راز کو راز ہی رکھ رکھا تھا، لیکن آج چونکہ آپ کو بھی میرے اوپر شک ہونے لگا اس لیے میں یہ بات کھول رہی ہوں آپ کے سامنے کہ میں روزانہ قرآن کریم کو حفظ کرنا میں نے شروع کیا ہے اور الحمدللہ آج میرے 28 پارے ہو چکے ہیں اور 2 دن بعد میرا قرآن کریم مکمل ہو جائے گا. جب چھوٹی بہن کو پتہ چلا تو بڑی بہن نے 29 دنوں کے اندر قرآن کو مکمل کیا. لمثل ھذا فلیعمل العاملون پر چھوٹی بہن نے عمل کیا اور اس نے 27 دن میں قرآن کو مکمل کر لیا. یہ قرآن ہے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اتنے سے دنوں میں جو ہے، اور بہت زیادہ اگر کوشش اور محنت کی جائے تو 2.5 سال 2 سال 3 سال میں عام طور پر بچے حافظ ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنا چاہیے. یہ بچے حافظ ہوئے اب ان کو ماحول بھی ملے، ورنہ میرے بھائیوں حافظ ہو گئے اگر ان کو ماحول نہیں ملا، اور ماحول کہاں کا ملے گا کہ ہمارے گھر کا ماحول ملے، ہاں ماں باپ کا ماحول ملے. یہ یقینی بات ہے کہ ماں باپ کے اثرات میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں بچوں کے اندر غیر محسوس طریقے سے منتقل ہوتے ہیں. اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. باپ نے بچے کو حافظ بنایا، اب اگر یہ نماز نہیں پڑھ رہا تو باپ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا. اس کی ماں نماز پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی. جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کے دودھ کے ساتھ خالی اس کے جسم کے اندر دودھ نہیں جاتا، بلکہ اس کے دودھ کے ساتھ ماں کے اندر جو اچھائی ہوتی ہے وہ بھی بچے میں منتقل ہوتی ہے، اور ماں کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں وہ بھی بچے کے اندر منتقل ہوتی ہیں. ہاں
اس لیے میرے بھائیوں ہمارے گھروں کا ماحول اگر ان بچوں کو دیندار ملے گا تو انشاءاللہ اللہ کا یہ قرآن ان کو جو ہے وہ مکمل جیسے انہوں نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر باقی بھی رہے گا اور یہ جو ہے ترقی کا ذریعہ بنیں گے اور ان کے ذریعے سے اللہ پاک کتنوں کو حافظ بنائے گا ہم اس کو سوچ نہیں سکتے کتنوں کو قرآن کریم کی اشاعت کا یہ ذریعہ بنیں گے اس لیے ہم اپنے بچوں کی فکر کریں ان کو گھروں کے اندر دین کا ماحول دیں ماں باپ کا جو ہے دیندار ہونا بہت ضروری ہے اولاد کے لیے اس لیے فرمایا گیا کہ جو ہے ایک دیندار عورت جو ہے وہ 70 اولیاء اللہ سے افضل ہے 70 اللہ کے ولیوں سے افضل ہے ایک دیندار عورت اور ایک بے دین عورت وہ 70 فاسق اور فاجروں سے بدتر ہے کیونکہ نسلیں جو دیندار بنتی ہیں وہ ماں کی برکت سے بنتی ہیں جتنے اللہ کے ولی ہیں ہم ان کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں ان کی زندگی میں ان کی ماؤں کی طبیعت ہے ماؤں کی محنت ہے ماؤں کے ذریعے سے وہ اللہ کے ولی بنے ہیں چاہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں اور چاہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہوں ہاں کوئی بھی اللہ والے ہوں ان کی زندگی ان کے جو ہے وہ جو اللہ کے ولی بنے وہ ماؤں کی برکت سے اللہ کے ولی بنے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ہیں دوسرے نمبر کے امام ہیں اور دن بھر اللہ اور اس کے رسول کے علم کو قال اللہ اور قال الرسول کو پڑھایا کرتے تھے اور رات کو جب آتے تھے تو اپنی ماں کے پاؤں کو ماؤں کے قدموں کو چوما کرتے تھے رات کو سوتے وقت اپنے جو ہے ماں کے تلووں کو چوما کرتے تھے تو ان کی ماں کو شرم آتی تھی اور ماں یوں کہتی تھی بیٹا تو سارے دن اس زبان سے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو پڑھاتا ہے قال اللہ اور قال الرسول کو ہزاروں کے مجمع میں تو سنا کر اور پڑھا کر کے آتا ہے اور رات کو آ کر کے میرے پاؤں کو چومتا ہے تو جو ہے یہ تو جو ہے علم کی بے حرمتی اور علم کی بے ادبی ہے ایسا مت کیا کر تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اماں میں آپ کے قدموں کو نہیں چومتا میں تو اپنی جنت کو چوم رہا ہوں الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے میرے بھائیوں یہ ماں باپ کے حقوق کا بچوں کو پتہ کب چلے گا جب ہم ان کو قرآن کی تعلیم دیں گے اللہ اور اس کے رسول کا علم دیں گے یہ بچے بڑے خوش نصیب ہیں اور ہمیں ان کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے یہ اللہ کے مہمان ہیں اس کے رسول کے مہمان ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ان بچوں کو مدرسوں میں یا مسجدوں میں قرآن کو پڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو ان کو مبارکباد دیا کرتے تھے خوشخبریاں سنایا کرتے تھے اور شاباشی دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے شاباش شاباش تمہیں علم و حکمت کے سرچشمے ہو تمہیں تاریکیوں میں روشنی ہو اور تمہارے کپڑے اگرچہ میلے کچیلے اور پھٹے ہوئے ہیں لیکن ہونے والے کل چمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے ہوئے پھول تم ہی ہو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کو جب قرآن کی تعلیم اور قرآن کو پڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو خوشی کے اندر یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے ہمارے اطراف میں ہمارے گھروں کے پاس میں مسجد کے اندر اساتذہ کی محنت سے اللہ کے فضل و کرم سے اور ان مخلص اساتذہ اکرام کی محنت سے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں اور کتنی عجیب بات ہے کہ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں کتنے قلیل وقت کے اندر جو ہے ان بچوں نے آپ کے اس مکتب نے ترقی کری کہ جو ہے تھوڑے سے عرصے کے اندر ماشاءاللہ ابھی قاری صاحب مولوی صاحب نے فرمایا کہ 1100 بچے تقریباً 1085 بچوں نے ناظرہ 1085 بچوں نے ماشاءاللہ ناظرہ قرآن کریم مکمل کر لیا کتنی بڑی بات ہے اگر ہم سوچیں تو بہت بڑی بات ہے میرے بزرگوں اور دوستوں ایک بچہ جب ناظرہ قرآن کریم مکمل کرتا ہے تو میرے بزرگوں اور دوستوں اللہ ماں باپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے ہاں ناظرہ مکمل کرنے پر صرف ناظرہ مکمل کرنے پر اور 105 طلباء نے ماشاءاللہ جو ہے قرآن کریم کو حفظ مکمل کر لیا حافظ قرآن ہو گئے اس مسجد سے اس چھوٹے سے مکتب سے جس کا کوئی چرچا نہیں اور جس کا کوئی اشتہار بازی نہیں اور جس کا جو ہے کوئی اعلان نہیں ہے اور الحمدللہ اخلاص کی برکت سے اور جو ہے آپ حضرات کی توجہات اور دعاؤں کی برکت سے اللہ نے اس کو کامیابی کی شکل عطا فرمائی اور ان حضرات کی مخلصانہ محنت اور ان کی جو ہے کوششوں کی برکت سے اللہ پاک نے بچوں کو حافظ بنایا اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ایک تو یہ کہ ہم ہر اعتبار سے اپنی دعاؤں کے اعتبار سے بھی ان کی مدد کریں اور ان کا تعاون کریں اور جو ضروریات ہیں ان کے اعتبار سے بھی ان کا تعاون اور مدد کریں
ہم ان کو بدلہ نہیں دے سکتے. قرآن کا بدلہ تو ساری دنیا کے خزانے, اگر کسی کو ایک حافظ کو اگر قرآن کا بدلہ دینے کے لیے ساری دنیا کے خزانے دے دیے جائیں تو اللہ کی قسم قرآن کا تو کیا بدلہ ہوگا, خالی بسم اللہ کے با کا بھی بدلہ نہیں ادا ہو سکتا. ساری دنیا کے خزانے بھی اگر دے دی جائیں, ان کا بدلہ ان حضرات کو تو اللہ ہی دے گا. روئے زمین کے اوپر ان سے بہتر کوئی نہیں ہے جو اللہ کے قرآن کو بچوں کو سکھانے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ اس روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. چاہے کوئی کتنی ڈگریاں لے کر کے آ جائے, کتنا ہی بڑا جو ہے انجینئر اور کتنا ہی بڑے جو ہے دنیا کے اعتبار سے دنیاوی تعلیم کو حاصل کر لے, لیکن اللہ کی نگاہ میں سب سے بہتر جو ہے اور اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ کس کا ہے؟ وہ بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی فرما رہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, سب سے بہتر وہی ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. یہ قرآن کو سیکھنے والے ہیں اور قرآن کے آپ کو بچوں کو سکھانے والے ہیں, ان سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہو سکتا, ان سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا, چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے. دنیا کی تعلیم بھی آپ دیجئے, لیکن پہلے قرآن کی تعلیم دیجئے. پہلے اپنے بچوں کو, وہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے نبی کے امتی ہیں, پہلے مسلمان ہیں, پہلے ان کو اسلام سکھائیے. ورنہ اگر قرآن کی تعلیم کے بغیر ہم نے دنیا کی ساری حرفتیں اور دنیا کے سارے فنون ان کو سکھائے تو بڑے بڑے حالات حاضرہ کے عجیب میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں کارگزاریاں ہیں. ابھی 2 دن پہلے مفتی امجد صاحب کے ساتھ جودھپور جانا ہوا تھا, تو اسی طریقے سے جو ہے وہ مدرسے کا جلسہ تھا. اس میں مفتی صاحب نے ایک عجیب کارگزاری سنائی کہ ایک آدمی نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا اور اتنا بڑا وہ ڈاکٹر بنا کہ لائن لگتی تھی اس کے جو ہے وہ اس کو دکھانے کے لیے, اور پہلے سے جو ہے وہ نمبر لینا پڑتا تھا اس کو جو ہے اس کے پاس جانے کے لیے. تو ایک مریض آیا وہ نمبر لگانے کے لیے, دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بڑے میاں نے دروازہ کھولا کہ میں ڈاکٹر صاحب کو دکھانے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ تشریف رکھیے, ابھی وقت نہیں ہوا, جب وقت ہوگا ڈاکٹر صاحب آئیں گے اور آپ دکھا دیجئے گا, آپ نمبر لگوا لیجیے. تو بیٹھے بیٹھے دونوں میں بات چیت ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا, وہ جو آیا تھا مریض جو دکھانے کے لیے آیا تھا, وہ باتیں کرنے لگا ان سے کہ جو ہے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جو ہے کتنے خوش نصیب ہیں, اور آپ کیا کرتے ہیں یہاں پر, آپ کی کتنی نوکری ہے اور کب سے آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں. اس نے یہ سوچا کہ یہ کوئی جو ہے نوکر ہوں گے اور جو ہے جو ڈاکٹر صاحب نے رکھ رکھا ہوگا. تو ان بڑے میاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, جو بڑے میاں تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور انہوں نے اپنے آنسو کو پوچھتے ہوئے یوں کہا کہ بیٹا, جن ڈاکٹر صاحب کو آپ دکھانے آئے ہو وہ ڈاکٹر صاحب کوئی اور نہیں ہے, وہ ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے ہیں اور میں ان کا باپ ہوں. وہ میرے بیٹے ہیں اور میں ان کا باپ ہوں, اور میں نے اپنا سب کچھ ان کو ڈاکٹر بنانے کے اندر لگا دیا, لیکن آج اس بات کی حیثیت اور اس بات کا مقام اس گھر کے اندر, وہ جو کتا تمہیں دکھ رہا ہے اس کتے کے برابر بھی میری عزت نہیں ہے اس گھر کے اندر. اس کتے کے برابر بھی میری عزت اس گھر کے اندر نہیں ہے. جتنا اس کتے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جاتا ہے, اتنا میرے ساتھ اتنا بھی نرمی کا معاملہ اس گھر کے اندر نہیں کیا جاتا, جبکہ ڈاکٹر وہ میرا بیٹا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, اور دنیا کے مختلف پڑوس کے ممالک کے اندر تو عجیب صورت حال ہے کہ جب بچوں کو دیندار نہیں بنایا تو جو ہے نرسنگ ہوم کھولے جا چکے ہیں کہ ماں باپ کی آہ برداشت نہیں ہوتی, ماں باپ کا بڑھاپا برداشت نہیں ہوتا, ماں باپ رات کو کھانسے اس کو اولاد برداشت نہیں کرتی. کیا ہوا کہ نرسنگ ہوم کھل گئے, اب یہ بوڑھے ہو گئے کہ اب جو ہے اب یہ ہمارے کام کے نہیں ہیں اور ہمیں ان کی خدمت نہیں کرنی ہے, ان کو نرسنگ ہوم میں بھرتی کر دیا جاتا ہے, وہی ان کی دیکھ بھال ہوتی ہے اور وہی ان کی سنبھال ہوتی ہے. اور جب وہاں وہ مرتے ہیں اور ان کا انتقال ہوتا ہے تو بعض تو اتنے بے حس ہوتے ہیں کہ وہاں سے فون آتا ہے کہ جی آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے, آپ ان کو یہاں سے لے جائیے اور ان کی تجہیز و تکفین کر دیجئے. تو وہ اتنا بیزی ہوتا ہے کہ وہ فون پر اپنے باپ کا آخری چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور فون پر ہی کہہ دیتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, میں کسی ضروری میٹنگ کے اندر جو ہے مشغول ہوں, آپ ایسا کیجئے, آپ بھی ان کا جو ہے تجہیز و تدفین کر دیجئے, اور جو بھی خرچہ ہو وہ بل گھر پہ بھیج دیجئے گا, پیمنٹ آپ کو گھر سے مل جائے گا.
ایسی ایسی کارگزاریاں ہیں میرے بھائیوں. جب دنیا کے اعتبار سے ہم نے خوب پڑھایا لکھایا لیکن یہ نہیں بتایا کہ اللہ نے ماں کا کیا حق رکھا ہے, باپ کا کیا حق رکھا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ مقام ہے. اللہ نے اپنے بعد اگر اولاد کے لیے کسی کا مقام بنایا ہے تو وہ ماں باپ کا مقام ہے. ان کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں دی. قرآن کریم کے اندر ہوں تک ماں اگر کچھ کہے اور بچہ اس کے سامنے یہ کہہ دے کہ ہوں, قرآن اس کی بھی اجازت نہیں دے رہا کہ تم ہوں سے بھی نیچا, اگر اس سے بھی کم ماں باپ کی شان میں گستاخی کا کوئی لفظ ہوتا, اف سے بھی نیچا اور اس سے بھی کم درجے کا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اس کو بھی قرآن کے اندر ذکر کر دیتا. لیکن سب سے کم درجے کا لفظ کیا ہے کہ ہوں ہے. اللہ نے اسی کو ذکر کر دیا کہ ہوں کرنے کی اجازت نہیں ہے. جھڑک کر جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ماں باپ کو کیا کرنا ہے, ان کے سامنے اپنے رحمت کے بازو نرمائی کے ساتھ بولو اور اپنی جو ہے مہربانی کے بازو ان کے سامنے بچھا دو اور ان کے لیے اللہ سے دعا کیا کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب, انہوں نے میرا بچپن میں ہر ضرورت کو پورا کیا, انہوں نے میری تربیت کری, اللہ نے تو نے ان کو ذریعہ بنا کر میری پرورش کا ذریعہ آیا. اے اللہ, جیسے انہوں نے میرے اوپر رحم کیا ہے تو بھی ان کے اوپر رحم فرما. دعا کیا کرو ماں باپ کے لیے. اس لیے میرے بھائیوں, بڑی نعمت ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اولادیں ہماری قدر کریں اور یہ ہمارے حقوق کو پہچانے تو اللہ کے لیے ہم ان کے اوپر ظلم نہ کریں, اسلام کی دین کی تعلیم سے ان کو محروم نہ کریں. ہاں, ورنہ کل قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے کہیں گے, اللہ کی بارگاہ کے اندر کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا. اے اللہ, یہ ہمارے خاندان کے بڑے تھے, یہ ہمارے سادات اور پیشوا تھے, بڑے تھے ہمارے, یہ ہمارا بڑا بھائی, یہ ہماری ماں, یہ ہمارا باپ, یہ ہمارا تایا, یہ چاچا, یہ فلاں, یہ ہمارے خاندانی اعتبار سے بڑے تھے, یہ گھر کے بڑے تھے. ہم نے کیا کیا, ہم نے تو ان کی اتباع کر لی, ہم نے ان کی پیروی کر لی اور ان کی پیروی پر ہمیں کیا ملا, فاضلونا السبیلا. تیرے راستے سے ہم گمراہ ہو کر بھٹک گئے, جنت والے راستے سے ہٹ کر جہنم والے راستے پر چل پڑے. اے اللہ, ذریعہ یہ بنے ہیں, یہ میری ماں ذریعہ بنی, یہ میرا باپ ذریعہ بنا, یہ بڑے بھائی, یہ خاندان کے بڑے یہ ذریعہ بنے. اگر یہ دیندار بنتے تو ہم بھی دیندار بنتے. ہم نے ان کی پیروی کری, یہ بھی بے دین, ہم بھی بے دین, یہ بھی جہنم میں, ہم بھی جہنم میں جا رہے ہیں. اے اللہ, اے اللہ, اللہ سے کہیں گے اے اللہ, اگر تیرے یہاں سب سے سخت عذاب کوئی ہو تو میرے ماں باپ کو دے. ہاں, آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. اللہ, دگنا عذاب دے ان کو, کیونکہ یہ ذریعہ بنے میری بے دینی کا. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, میں مبارکباد دیتا ہوں ان اساتذہ اکرام کو بھی اور ان ماں باپوں کو بھی جن کے بچے حافظ ہوئے ہیں, جنہوں کے بچوں نے قرآن کو مکمل کیا ہے, اور ان بچوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے قرآن کی تکمیل کی ہے. اللہ پاک اس کو بے انتہا قبول فرمائے. اور آپ سب حضرات سے اور جہاں تک آواز جا رہی ہے ان سب سے درخواست ہے, ہم نیت کریں انشاءاللہ, ہم میں سے ہر ایک اپنے بچوں کو ساری تعلیم دیجیے آپ اپنے بچوں کو, لیکن اللہ کے لیے پہلے ہمارے اوپر اللہ کا حق ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. پہلے ہم اس کو سمجھیں, پھر اس کے بعد آپ ڈاکٹر بھی بنائیں گے تو یہ مخلوق کی خدمت کرے گا, مخلوق کے پیٹ کو نہیں کاٹے گا, حلق کا نوالا چھین کر ڈاکٹر نہیں بنے گا. اگر اس کے اندر خدا کا خوف ہوگا تو وہ اس نیت سے ڈاکٹری کرے گا کہ اللہ کی مخلوق ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے, اس کے اوپر مجھے رحم کرنا ہے تاکہ اللہ میرے اوپر رحم کرے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.